السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے کی 5ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کا عظیم مقام ہے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ بہت عرصے بعد عہد نبوت میں ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ غربت و افلاس سے ان کا حال دیگرگوں تھا۔ آپ نے فوراً پہچان لیا اور وہ پورے شوق و محبت سے اپنی نشست سے اٹھے اور میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ پھر آپ نے چادر بچھا کر عزت و تکریم سے ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت بھی تاریخ میں منقول ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جوانی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں مکے میں حاضر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹنیاں پیش کی تھیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سامان سے لدی ایک ناقہ ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہ ان تحائف سے زیادہ اس بات پر شاداں و فرحاں تھیں کہ ان کے رضائی بیٹے کو اللہ نے اس سے بھی بلند مقام عطا فرمایا ہے جس کی وہ دعائیں اور تمنا کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضائی بہن سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ سے بہت انسیت تھی۔ آپ کی شیر خارگی کے زمانے میں وہی آپ کو کھلایا کرتی تھیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہ نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا، آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے بہت اچھی تھی، اس لیے جسمانی اعتبار سے 2 سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کے دکھائی دیتے تھے۔ 2 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ کو سال میں 2 بار والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے ملانے لے جاتی تھیں اور پھر واپس لاتی تھیں۔ 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ لے جانے کا وقت آیا تو یہ امر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے انتہا محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ کی جدائی برداشت کرنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب 2 سال گزر جانے پر میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بولی، کیا تم اسے اپنے پاس کچھ اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی، اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کی ایک بڑی اور غالباً اصل وجہ یہ تھی کہ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ٹھہرانا مناسب نہ سمجھا اور واپس حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گاؤں بھجوا دیا۔ فیصلہ بوجود کئی سالوں پر محیط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس مزید 4 سال رہے اور 6 سال کی عمر میں ہی واپس مکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ سکے۔ 6 سال کا یہ عرصہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر والوں کے لیے بے پناہ خیر و برکت کا سبب بنا اور ان کا گھر سارے قبیلے کے لیے رشک کا باعث بن گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے جس محبت اور اپنائیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا وہ یادگار اور تاریخی ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود
مسعود سے اس خاندان کی قسمت ہی بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام بنی سعد کے دوران پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبان زد عام ہو گیا، کیونکہ برکات و انعامات کی بارش نے سبھی کو نہال کر دیا تھا۔ آپ کے اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلے اور بالخصوص حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ جاری ہے، قسط نمبر 5 کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔